أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جہاں میں اے دعوت اسلامی تیری Dawat Islami strongly believe in preaching of Islam through character. Dawat Islam wants to spread Islam by love and peace. The Jamaat is against sectarianism, political, linguistic, or social difference between Muslim community, not only in Pakistan, but throughout the world, wherever the effect of the preaching has reached. Dawat Islami is never found to be involved in any kind of anti-state or terrorism activity. A letter of appreciation has been issued by the government of Pakistan, Minister of Religious Affairs. Until now, neither any bounds nor any observation has been recorded throughout the world by any governmental, Muslim or non-Muslims. Therefore, Minister of Defense is satisfied from their propagation of Islam as well as other religious activities in the country. وزارت دفاع پاکستان کی طرف سے جاری کردہ مکتوب کا اردو خلاصہ. دعوت اسلامی تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر پرامن دنیا کی سب سے بڑی تحریک ہے. دعوت اسلامی کردار کے ذریعے نیکی کی دعوت عام کرنے پر یقین رکھتی ہے. دعوت اسلامی دین اسلام کا پیغام امن و محبت کے ساتھ عام کرنا چاہتی ہے. ملک و بیرون ملک جہاں بھی دعوت اسلامی کا مدنی پیغام پہنچا ہے وہاں پر یہ تحریک سیاسی، لسانی اور معاشرتی درجہ بندیوں کے خلاف ہے. ہماری معلومات کے مطابق دعوت اسلامی آج تک کسی دہشت گردی یا ملک کے خلاف کسی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث نہیں پائی گئی ہے. وفاقی وزارت برائے مذہبی امور پاکستان کی جانب سے دعوت اسلامی کے لیے ایک حوصلہ افزا مکتوب جاری کیا جا چکا ہے. دنیا بھر میں دعوت اسلامی کو کسی بھی مسلم یا غیر مسلم حکومت کی طرف سے نہ کسی پابندی کا سامنا ہے اور نہ ہی یہ مدنی تحریک کسی حکومت کے زیر تفتیش ہے. دعوت اسلامی کی ان خصوصیات کی بنا پر وزارت دفاع پاکستان اس مدنی تحریک کے نیکی کی دعوت دینے اور دیگر معمولات پر اپنے مکمل اطمینان کا اظہار کرتی ہے. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، فی زمانہ معاشرے میں پائی جانے والی برائیوں میں سے ایک مہلک ترین برائی چغل خوری بھی ہے کہ جس کے سبب معاشرے کے کئی گھر ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں. چغل خور ہی وہ برا شخص ہے جو کہ اللہ عز و جل کے نزدیک ناپسندیدہ ہے. مبلغ دعوت اسلامی نگران مرکزی مجلس شورا حضرت مولانا محمد عمران عطاری سلمہ الباری نے اپنے سنتوں بھرے بیان بنام محبتوں کے چور چغل خور میں چغل خوری کی وعیدیں، چغل خوری کے نقصانات اور اس برائی سے متعلق مزید انتہائی مفید ترین معلومات بیان فرمائیں. دعوت اسلامی کا اشاعتی ادارہ مکتبۃ المدینہ مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ اس سنتوں بھرے بیان کی VCD کو جاری کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہے. آپ بھی اس سنتوں بھرے بیان کی VCD کو اول تا آخر ملاحظہ کیجئے. انشاءاللہ عز و جل چغل خوری جیسی مہلک ترین برائی سے بچنے کا جذبہ نصیب ہوگا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ
وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، دعوت اسلامی کے اشاعتی ادارے مکتبۃ المدینہ کی مطبوعہ 505 صفحات پر مشتمل کتاب غیبت کی تباہ کاریاں، جو کہ فیضان سنت جلد دوم کا ایک باب ہے، اس کے صفحہ نمبر 25 پر نقل ہے کہ جب کسی مجلس میں یعنی لوگوں میں بیٹھو اور کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو اللہ عز و جل تم پر ایک فرشتہ مقرر فرما دے گا جو تم کو غیبت سے باز رکھے گا. اور جب مجلس سے اٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی محمد، تو فرشتہ لوگوں کو تمہاری غیبت کرنے سے باز رکھے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. تو میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، اپنی عادت بنا لینی چاہیے کہ جب کبھی بھی مجلس میں حاضر ہوں، بیٹھیں یا اٹھ کر جائیں، تو یہ ورد اپنی زبان پر جاری رکھنے کا کاش ہم سب کا معمول بن جائے. دسترخوان پر بیٹھے ہیں، ایک سے زائد افراد رشتہ داروں میں بیٹھے ہیں، دوست احباب میں بیٹھے ہیں، کہیں بھی بیٹھے ہیں، اس کی عادت بنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اسی طرح اجتماع میں آئیں، ابھی جیسا اجتماع میں آئے بیٹھے آپ نے پڑھ لیا، اب جب اٹھیں تو اٹھتے وقت بھی پڑھ لیجئے گا، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. الحمدللہ عز و جل 5 شوال المکرم 1430 سینہ ہجری دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں دعوت اسلامی کا ہفتہ وار سنت و برا اجتماع حسب معمول مغرب کی نماز کے بعد شروع ہو چکا. حضرت سیدنا امام محمد بن شہاب زہری علیہ رحمت اللہ القوی ایک مرتبہ بادشاہ سلیمان بن عبد الملک کے پاس تشریف فرما تھے کہ ایک شخص آیا اور بادشاہ نے قدر ناگواری کے ساتھ اس سے کہا، مجھے پتا چلا ہے تم نے میرے خلاف فلاں فلاں بات کہی ہے. اس نے جواب دیا، میں نے تو ایسا کچھ نہیں کہا. بادشاہ نے اصرار کرتے ہوئے کہا، جس نے مجھے بتایا ہے وہ کیسے جھوٹ بول سکتا ہے، بہت سچا آدمی ہے. تو حضرت سیدنا امام زہری علیہ رحمت اللہ القوی نے بادشاہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا، اے بادشاہ، آپ کو جس نے اس طرح کی خبر دی نا، وہ تو چگلی کھانے والا ہوا، وہ تو چگلی کھانے والا ہوا، اور چغل خور کبھی سچا ہو نہیں سکتا. یہ سن کر بادشاہ سنبھل گیا اور کہنے لگا، حضور آپ نے بالکل بجا فرمایا. پھر اس شخص سے کہا، اذهب بالسلام، اذهب بالسلام، یعنی تم سلامتی کے ساتھ لوٹ جاؤ. میرے میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، بزرگان دین رحمہم اللہ المبین فرماتے ہیں، عقلوں کے دشمنوں اور محبتوں کے چوروں سے بچو. یہ چور بدگوئی کرنے والے اور چگلی کھانے والے ہیں، اور چور تو مال چراتے ہیں، جبکہ یہ غیبتیں اور چگلیاں کرنے والے لوگ محبتیں چراتے ہیں. تو محبتوں کے چور یہ چغل خور ہیں. محبتوں کے چور کون ہیں؟
سب کہیں محبتوں کے چور، محبتوں کے چور، ہاں محبتوں کے چور ہیں یہ چغل خور ہیں. اور آج ہمارا بیان کا موضوع بھی محبتوں کے چور ہے، یعنی یہ چغل خور ہے. انشاءاللہ آج اس چغل خور کی کچھ بات پوچھ کرتے ہیں، کیونکہ یہ چغل خور جو ہوتا ہے نا، یہ ایسا محبتوں کا چور ہوتا ہے کہ یہ بڑے بڑے گھر برباد کر کے رکھ دیتا ہے، اور ایسی وہ حرکتیں کرتا ہے کہ مت پوچھیے بات. چنانچہ احیاء العلوم میں امام محمد بن محمد غزالی علیہ رحمت اللہ الوالی نے ایک حکایت نقل کی ہے. وہ حکایت کچھ یوں ہے کہ کسی بزرگ نے ایک غلام یہ کہہ کر فروخت کیا کہ اس میں چغل خوری کے علاوہ کوئی عیب نہیں، ایک ہی عیب ہے اس میں، اور وہ عیب کیا تھا؟ یہ چغل خور ہے، بس اس کے علاوہ اس میں کوئی عیب نہیں. خریدار نے کہا مجھے منظور ہے. اس نے خرید لیا، غلام کو لے آیا. اب غلام چند دن تک تو خاموش رہا. اب یہ اپنی چغل خوری کی جو عادت بد تھی اس نے اظہار شروع کیا، اور کچھ یوں کرنے لگا کہ اس نے جا کر اپنے مالک کی زوجہ سے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ میرا آقا دوسری عورت لانا چاہتا ہے. نہیں، آپ سے کیا محبت کرتا ہے، وہ تو دوسری عورت لانا چاہتا ہے. یوں کر کے اس نے وہ آقا کے بارے میں کچھ نیگیٹو بات اپنی مالکہ کو بتانی شروع کر دی. اب وہ مالکہ پریشان ہو گئی جو زوجہ تھی. اب کیا تو کہا کہ آپ ایک کام کریے، استرا لیجئے، اور جب میرا آقا سو جائے نا، صاحب سو جائیں، تو صاحب کی گدی سے کچھ بال کاٹ کر مجھے دے دیجیے گا، میں کچھ منتر پڑھ کے دے دوں گا، آپ کا بیڑا پار ہے. اس نے جا کر اب آقا کو کہا، آقا ہوشیار، بیگم صاحبہ نے کسی الگ آدمی سے دوستی کی ہوئی ہے، اور آج رات کو آپ کا کام پورا ہونے والا ہے. آج رات کو میرا کام پورا ہونا ہے جی، آج رات کو آپ کا کام پورا ہونے والا ہے. آپ کو یقین نہیں ہے، آپ جھوٹ موٹ سو جائیے گا، دیکھیے گا آپ کے اوپر قاتلانہ وار ہوگا آج. اب ویسے ہی اگر وہ جھوٹ موٹ نہ بھی سوئے تو آج کون سی نیند آنی تھی اس کو. وہ جھوٹ موٹ کر کے وہ لیٹ گیا. جیسے وہ جھوٹ موٹ کر کے لیٹا تو وہ بیگم صاحبہ نے استرا نکالا کہ بال کاٹے. جب جیسے اس سے بال کاٹنے کے لیے استرا گدی کے قریب کیا، اس نے کروٹ لی. وہ تو سمجھ گیا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے آگے بڑھی ہے. اس نے ہاتھ پکڑا، استرا لیا، اور اس نے اپنی بیگم کا قتل کر دیا. اور وہاں اس عورت کے گھر والوں نے آ کر اس کے شوہر کا قتل کر دیا، اس مرد کا قتل کر دیا، اور دو قبیلوں میں لڑائی ہو گئی، دو خاندان لڑ پڑے. اس لیے میں کہتا ہوں محبتوں کا چور یہ چغل خور ہے، جو محبتوں کا چور ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے غیبت کی تباہ کاریاں کتاب پڑھنے کی. یہ غیبت کے موضوع پر غیبت کا انسائکلوپیڈیا ہے. اس موضوع پر اتنی ضخیم کتاب اس انداز سے شاید کبھی کسی نے دیکھی ہو، تو ابھی تک اپنی معلومات میں نہیں ہے. اس میں یہ مضمون موجود ہے، اور امیل سنت نے باقاعدہ اپنی اس کتاب کے صفحہ نمبر 94 پر 94 پر یہ ہیڈنگ دی ہے، محبتوں کے چوروں سے بچو. اور اس میں آپ نے یہ بتایا ہے کہ یہ چغل خور جو ہوتا ہے نا، بدگوئی کرنے والا، یہ محبتوں کا چور ہوتا ہے. اور آپ نے ابھی شکایت سے بھی یہ بات سمجھنے کی کوشش کریں کہ یہ کس طرح گھر میں داخل ہو کر کس طرح اس نے شوہر کے خلاف بیوی کو اور بیوی کے خلاف شوہر کو اکسایا، اور یوں دونوں کو ایک نفرت پیدا کی، شک پیدا کیا، غلط فہمی پیدا کی، اور غلط فہمی اور شک پیدا کرنے کے بعد آخر کار شوہر کے ہاتھوں بیوی کا قتل کروا دیا، اور بیوی کے گھر والوں کے ذریعے اس نے اس آدمی وہ مر گیا، اور یوں مطلب دو خاندان لڑ پڑے. میرے میٹھے میٹھے پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، یہ بہت ہی اہم اور حساس موضوع ہے. آج ہم اگر اپنے معاشرے پر نظر کرتے ہیں تو بہت زیادہ نا اتفاقی ہے، بہت زیادہ نا اتفاقی ہے. ساس اور بہو میں بھی نہیں بن رہی، شوہر اور بیوی میں نہیں بن رہی ہوتی ہے، بھائی بھائی میں نہیں بن رہی ہوتی، بہن بہن میں نہیں بن رہی ہوتی ہے، بھائی بہن میں نہیں بن رہی ہوتی، دوست دوست میں نہیں بنتی، ایک پارٹنر دوسرے پارٹنر سے بنا کر نہیں رکھ پاتا، دفتر کے اندر ایک کام کرنے دوسرے کام کرنے والے سے نہیں بنا پاتا، جس کو ہمارے عموماً پروفیشنل جیلسی کا نام بھی دیا جاتا ہے. اس کو پروفیشنل جیلسی ہو گئی ہے. اس کے علاوہ اور